السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد فرعی کی 4 اقسام ہیں، ان میں سے ایک مد عارض کا آج بیان ہوگا۔ مد عارض عارضی مد کرنا۔ مد عارض کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 بوجہ علامت آیت، نمبر 2 بوجہ علامت وقف، نمبر 3 بوجہ دوران تلاوت کسی جگہ سانس کا ٹوٹ جانا۔ تعریف: مد عارضی یا مد عارض کا تعلق کسی خاص اصول کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق وقف کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران وقف کرنے کے لیے وقف کے احکامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وقف کی بروقت صحیح ادائیگی نہ کرنے سے آیات کے معنی میں بھی رد و بدل ہو جاتا ہے۔ مد عارض کے لیے کوئی خاص علامت مقرر نہیں ہے، جیسے چھوٹی مد ہوتی ہے یا بڑی مد۔ مد عارض کی پہچان: جب کسی آیت کا خاتمہ کسی ایسے حرف پر ہو جس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہو، یعنی حرف متحرک ہو، اور اس سے پہلے کوئی حرف مد آ جائے تو اس متحرک حرف کو جزم دے کر ساکن کر دیا جاتا ہے، تاکہ قاری یہاں پر وقف کر سکے، اور یہاں پر وقف کرنے کی وجہ سے مد عارضی بن جاتی ہے، جس کو 6 حرکت تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین نون زبر کو الحمدللہ رب العالمین نون جزم میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اصل میں آیت اسی طریقے سے لکھی رہے گی جیسے وہ اپنی اصلی حالت میں ہے، جیسے رب العالمین نون کے اوپر زبر، یہ اسی طریقے سے لکھی رہے گی، یعنی نون متحرک ہی لکھا جائے گا، لیکن جب یہاں پر وقف کیا جائے گا تو آپ نے علامت کو تبدیل کر کے جزم پڑھنی ہے، یعنی حرف کو ساکن کر کے پڑھنا ہے، اور یہ یاد رہے کہ ساکن حرف جو پہلے متحرک تھا، اس سے پہلے حرف مد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے اس کو مد عارض کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم نے عارضی طور پر وقف کرنا ہے، ورنہ اس کو ملا کے آگے بھی پڑھا جا سکتا ہے، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی آپ نے یہاں پر پہلی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھا، اور دوسری آیت کے آخر میں وقف کیا، یعنی مد عارض کو استعمال کیا، جو کہ 6 حرکت تک کھینچ کے پڑھی جاتی ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔